ذكر وموعظة ونور فيه شفاء للصدور وشفيعنا يوم النشور. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم. صدق اللہ مولانا العظیم. آج کے درس کا آغاز سورۃ العنکبوت کی آیت نمبر 41 سے ہو رہا ہے. کل کے درس میں آپ نے سنا کہ آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں کسی پر ظلم نہیں کرتا وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، لیکن لوگ اپنی جانوں پر خود ہی ظلم کرتے ہیں. لوگ کفر کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں اور وہ اپنی جانوں پر خود ہی ظلم کرتے ہیں. تو کفر و شرک کرنا یہ اپنی جانوں پر ظلم کرنا ہے اور اس کی سزا آخرت میں مل کر رہے گی. تو اسی مناسبت سے آگے اللہ رب العزت نے شرک کی مثال سمجھائی ہے. ایک مثال کے ذریعے شرک کی تردید کی ہے اور توحید کا اثبات کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مثل الذین اتخذوا، ان لوگوں کی مثال جنہوں نے بنایا من دون اللہ، اللہ تعالیٰ کے علاوہ، اللہ تعالیٰ کے سوا اولیاء، کارساز اور حمایتی بنائے. کمثل العنکبوت، ان کی مثال مکڑی کی طرح ہے. مکڑی اتخذت بیتن، جس نے گھر بنایا، وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ، اور بے شک گھروں میں سب سے کمزور گھر، لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ، مکڑی کا گھر ہے. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کے لوگ جانتے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ مجھے چھوڑ کر غیروں کی عبادت کرتے ہیں، ان کے سامنے جھکتے ہیں اور در در پر جا کر وہ منتیں دیتے ہیں اور در در پر رکوع اور سجدہ کرتے ہیں، فرمایا ان کی مثال مکڑی کی طرح ہے. پہلی بات تو یہ سمجھیں کہ جو مشرک ہوتے ہیں تو ضروری نہیں کہ ہر مشرک کافر بھی ہو. مشرک اسے کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے. تو جو مشرک ہوتا ہے ضروری نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کو نہ مانے اور اللہ تعالیٰ کا انکار کرے، بلکہ مشرک جنہوں نے شرک کیا تو ان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی تعظیم تھی، اللہ تعالیٰ کی محبت تھی، لیکن وہ تعظیم اور محبت ایسی تھی کہ جس کی وجہ سے وہ شرک کے راستے پر چل پڑے. انہوں نے یہ سوچا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور اللہ کی ہستی تو بہت بلند و بالا ہے، بہت اونچی ہستی ہے، اس لیے اس کی عبادت ہم براہ راست نہیں کر سکتے، براہ راست اس تک نہیں پہنچ سکتے. اس تک پہنچنے کے لیے درمیان میں ان بتوں کی ضرورت ہے، درمیان میں بزرگوں کی ضرورت ہے، درمیان میں چھوٹے چھوٹے خدا بنائے جائیں تاکہ ان چھوٹے چھوٹے خداؤں کے ذریعے ہم کس تک پہنچ جائیں؟ اللہ تعالیٰ تک پہنچ جائیں. تو یہ انہوں نے اللہ کی تعظیم ہی کی نا، یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت ہی کی، لیکن محبت غلط کی، یعنی محبت غلط کی جس کی وجہ سے وہ شرک میں پڑ گئے. جیسے ایک آدمی یہ سمجھے کہ بھائی وزیر اعظم تک آدمی براہ راست نہیں پہنچ سکتا، صدر سے ملنے کے لیے آدمی براہ راست اس کے ساتھ ملاقات نہیں کر سکتا، بلکہ جو اس کے پیے ہوں گے، جو درمیان میں کیا ہے اور کچھ لوگ ہوں گے، پہلے ان کے پاس جائیں گے، پھر وہ کیا ہے ہماری ملاقات صدر سے کروائیں گے. تو اس طرح انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بادشاہت کو اور اللہ تعالیٰ کی الوہیت کو انہوں نے دنیا کے بادشاہوں پر کیا کر لیا؟ قیاس کر لیا. اس لیے سورہ زمر میں اللہ تعالیٰ نے ان کا مقولہ ایک ذکر کیا ہے. وہ کہا کرتے تھے ما نعبدہم،
ہم ان کی عبادت نہیں کرتے بتوں کی، ان بزرگوں کی، الا لیقربونا الی اللہ زلفی، ہم تو اس لیے عبادت کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے کیا کر دیں گے، قریب کر دیں گے، اللہ تعالیٰ کے ہمیں قریب کریں گے، اس لیے ہم عبادت کرتے ہیں ان کی۔ تو ہماری ان، جیسے ہم کہتے ہیں نا اپنی زبان میں لوگ کہتے ہیں جی ہماری ان بزرگوں کے سامنے اور بزرگوں کی رب کے سامنے، تو وہ بھی یہی کہا کرتے تھے کہ بھائی ہماری بتوں کے سامنے اور بتوں کی پھر آگے رب کے سامنے، اللہ تک ہم براہ راست نہیں پہنچ سکتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کی مثال تو مکڑی کی طرح ہے، مکڑی جو گھروں میں جالا بناتی ہے۔ اللہ نے ان کو مکڑی کے ساتھ تشبیہ کیوں دی؟ جو اللہ کے سوا اوروں کی عبادت کرتے ہیں اور اوروں کو بھی رب اور معبود مانتے ہیں۔ تو دیکھیں مکڑی جو ہوتی ہے، یہ مکڑی جتنا بھی بڑا گھر ہو نا، بہترین گھر ہو، عمدہ اور مضبوط گھر ہو، مکڑی کو اس کے اندر اپنی حفاظت محسوس نہیں ہوتی، وہ اس کے اندر ایک اپنا ہی گھر بناتی ہے۔ یہ کتنا مضبوط گھر بنا ہوا ہے، لیکن مکڑی اپنا ہی جالا بنائے گی کہ کہیں یہ جو چھت ہے نا میرے اوپر نہ گر جائے۔ تو اس کو اتنے بڑے چھت پر، لنٹر پر، اتنے مضبوط مکان پر اعتماد نہیں ہوتا، وہ اپنا چھوٹا سا گھر بناتی ہے جالا، جو سب سے زیادہ کمزور ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کی مثال بھی ایسے ہے، ایک وہ قادر مطلق ہے، ایک وہ بادشاہ ہے جو بڑا ہے، جی وہ جس نے ساری کائنات کو بنایا ہے، جو خالق، مالک اور مدبر ہے۔ اتنی بڑی ہستی کے سامنے پھر بھی انہوں نے چھوٹے چھوٹے خدا بنا رکھے۔ اتنی بڑی ہستی پر ان کو اعتماد نہیں کہ براہ راست اس تک پہنچے، اس کی ڈائریکٹ عبادت کریں، بلکہ نہیں، بڑے خدا اس کے نیچے انہوں نے چھوٹے چھوٹے خدا بنا لیے، یہ بت ہیں، یہ بزرگ ہیں، یہ ولی ہیں، جی کتب ہیں، ان کو کیا ہے، یہ ہمارے چھوٹے چھوٹے خدا ہیں، وہ بڑا خدا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ مثال دی، جیسے مکڑی کو بڑے گھر میں حفاظت محسوس نہیں ہوتی، وہ اپنا جالا بناتی ہے، اسی طرح ان کی مثال ہے۔ اسی طرح علماء فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو مکڑی کے ساتھ تشبیہ اس لیے دی کہ مکڑی جو ہوتی ہے اس کا جو وہ جالا بنتا ہے وہ کس سے بنتا ہے؟ وہ باہر سے وہ مادہ اور مٹیریل تو نہیں لے کر آتی، جو اس کے پیٹ سے لعاب نکلتا ہے اسی کا وہ جالا بناتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مشرک کے پاس بھی شرک پر کوئی دلیل نہیں ہوتی، جو بھی وہ شرک پر دلیل دیتا ہے وہ اپنے اندر سے اگلتا ہے، اپنے نفس سے اگلتا ہے، اس کے پاس کوئی خارجی دلیل نہیں ہوتی کہ بھائی اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کائنات میں کوئی اور بھی شریک ہے۔ اور تیسری وجہ علماء نے یہ بھی لکھی ہے مکڑی کے ساتھ تشبیہ دینے کی، کہ حکماء فرماتے ہیں کہ جو مکڑی ہوتی ہے اس کی جو ہے وہ 8 پاؤں ہوتے ہیں اور 6 اس کی آنکھیں ہوتی ہیں، اور مکڑی کے اندر ایک ایسا زہریلا مادہ ہوتا ہے کہ جس زہریلے مادے کی وجہ سے بعض اوقات انسان کی ہلاکت بھی ہو جاتی ہے۔ اگر وہ زہریلا مادہ انسان کے اندر چلا جائے تو وہ انسان کی ہلاکت، تباہی اور بربادی کا باعث بنتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو مشرک ہیں ان کے اندر بھی ایک شرک کا زہریلا مادہ ہے، اور شرک کا زہریلا مادہ ایسا ہے جو ان کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتے ہیں۔ اسی لیے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کریں گے، شرک کے علاوہ جو بھی گناہ ہوگا اللہ جس کو چاہیں گے معاف کر دیں گے۔ تو شرک کی توبہ اور مغفرت موت سے پہلے پہلے ہے۔ اگر کسی آدمی کا خاتمہ شرک پر ہو گیا تو اللہ تعالیٰ پھر اس کی مغفرت اور بخشش نہیں کریں گے، یہ ایسا زہریلا مادہ ہے۔ تو فرمایا مثل الذین اتخذوا، ان لوگوں کی مثال جنہوں نے بنائے اللہ تعالیٰ کے سوا، اللہ کے نیچے اولیاء، کارساز اور حمایتی، کمثل العنکبوت، ان کی مثال مکڑی کی طرح ہے۔ تو اس سورت کا نام بھی العنکبوت ہے، عنکبوت کا معنی مکڑی ہے، تو چونکہ اس سورت میں مکڑی کا ذکر آیا ہے اس لیے پوری سورت کا نام ہی کیا ہے، سورت العنکبوت رکھ دیا گیا۔ اتخذت بیتن، کہ جس نے گھر بنایا، وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ، اور بے شک گھروں میں سب سے کمزور گھر، لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ، وہ مکڑی کا گھر ہے، لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کے لوگ اس حقیقت کو جانتے۔ فرمایا ان اللہ یعلم ما یدعون، فرمایا اللہ تعالیٰ جانتا ہے جن کو وہ پکارتے ہیں، من دونہ، اللہ کے سوا، من شیء، کوئی بھی وہ چیز ہے، کچھ بھی ہے، اللہ سب کو جانتا ہے، خواہ وہ
بت ہے، خواہ وہ انسان ہے، خواہ وہ ولی ہے، خواہ وہ فرشتہ ہے، خواہ وہ جن ہے، خواہ وہ سورج چاند ستارے ہیں، خواہ وہ اللہ کے نیک بندے ہیں، فرمایا وَهُوَ الْعَزِيزُ، اللہ تعالیٰ بہت زبردست ہیں، الحکیم، حکمت والے ہیں، اللہ تعالیٰ غالب ہیں اور حکمت والے ہیں، وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ، اور یہ مثالیں نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کتنی آسان مثال کے ذریعے ہمیں سمجھایا کہ جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر غیروں کی عبادت کرتے ہیں تو ان کی مثال مکڑی کی طرح ہے، بہت کمزور ہے، جیسے مکڑی کا گھر کمزور ہوتا ہے، ان کا عقیدہ کمزور ہے، وہ اللہ کے سوا جن کی عبادت کی جائے وہ بہت کمزور ہے، وہ ضعیف ہیں۔ تو کتنی آسان اور عام فہم مثال کے ذریعے اللہ رب العزت نے ہمیں سمجھایا۔ فرمایا وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ، اور یہ مثالیں نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، ہم ان کو بیان کرتے ہیں لوگوں کے لیے، وَمَا يَعْقِلُهَا، اور ان مثالوں کو نہیں سمجھتے إِلَّا الْعَالِمُونَ، مگر وہی لوگ سمجھتے ہیں جو عالم ہیں، جو جاننے والے ہیں۔ اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کریمہ کی تلاوت کی، اور تلاوت کرنے کے بعد فرمایا کہ صحیح معنوں میں عالم وہ ہے جو قرآن کریم کی مثالوں میں تدبر اور غور و فکر کرے، قرآن کی مثالوں کو سمجھے کہ اللہ رب العزت نے یہ قرآن کی مثالیں کیوں بیان کی ہیں۔ فرمایا صحیح عالم وہ ہے جو قرآن کریم کی مثالوں میں تدبر اور غور و فکر کرے، اللہ تعالیٰ کی طاعات پر عمل کرے، اور جن کاموں سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے وہ ان سے دور رہے۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے 1000 مثالیں سیکھی، 1000 مثالیں میں نے سیکھی۔ کتنا بڑا اعزاز ہے کہ 1000 مثالیں سیکھی۔ اور ایک صحابی فرمایا کرتے تھے جب میں قرآن کریم کو پڑھوں اور جب کسی مثال کے پاس سے گزروں اور وہ مثال مجھے سمجھ میں نہ آئے تو میں پریشان ہو جاتا ہوں کہ قرآن تو اس لیے نازل ہوا ہے کہ ہم اس سے ہدایت حاصل کریں، اس سے رہنمائی حاصل کریں، اور قرآن مجید کو کیا ہے اپنی عملی زندگی میں جگہ دیں۔ آج ہم سوچیں کہ ہم نے قرآن کو کس مقصد کے لیے خاص کر دیا، بندہ مر رہا ہے، روح نہیں نکل رہی، مولوی صاحب جلدی بچوں کو بلائیں، سورہ یاسین پڑھیں، جلدی سے نکل جائے، ہماری جان کیا ہے چھوٹ جائے۔ ہم نے تو اس مقصد کے لیے قرآن کو رکھ دیا، جی مر گیا، مرنے کے بعد قبرستان پر ختم لے کر کیا ہے قرآن مجید لے کر بیٹھ گیا، جی تیجے جمعرات اور 40ویں کر دی۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ایصال ثواب نہیں ہوتا، ایصال ثواب ہوتا ہے، اگر ہم قرآن مجید پڑھیں گے تو مردوں کو ثواب پہنچے گا، لیکن میرے دوستوں غور تو کرو نا، ساری زندگی ہم قرآن کو نہ اٹھائیں۔ جو قرآن ہماری ہدایت کے لیے نازل ہوا، ہماری رہنمائی کے لیے، جو قانون کی کتاب ہے، جو پڑھنے اور سمجھنے کے قابل ہے، اور پھر بڑی آسانی سے کہہ دیں بس یہ تو علماء کا کام ہے، ہمیں تو قرآن سمجھ میں نہیں۔ ابھی جو آپ نے صحیح انصاف سے بتائیں، ابھی جو ہم نے 3-4 آیتیں پڑھی ہیں، کیا یہ آپ کو سمجھ میں نہیں آئی؟ سمجھ آئی ہیں؟ ہر ایک کوئی آدمی مفہوم سمجھ آئے، اس میں کیا مشکل ہے؟ تو یہ جو کام علماء کے کرنے کا ہے وہ ان آیات سے احکام نکالنا ہے، وہ ان آیات سے مسائل نکالنا ہے، وہ آپ لوگوں کا کام نہیں ہے، وہ علماء کا کام ہے۔ لیکن ایک ہے قرآن کریم کے ذریعے نصیحت حاصل کرنا اور قرآن کریم کو سمجھنا، یہ تو ہر آدمی کر سکتا ہے، اس لیے قرآن کریم کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ تو فرمایا یہ مثالیں ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں اور ان مثالوں کو نہیں سمجھتے مگر کون؟ جو علم والے ہیں۔ خلق اللہ السماوات والارض بالحق، اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو ٹھیک ٹھیک پیدا کیا ہے، حق کے ساتھ پیدا کیا۔ ان فی ذالک لآیۃ، بے شک اس میں نشانی ہے، لیکن کس کے لیے نشانی ہے؟ فرمایا للمؤمنین، ماننے والوں کے لیے نشانی ہے، جو مانے اس کے لیے نشانی ہے، جو نہ مانے اس کو اگر 1000 دلائل بھی دے دیے جائیں تو وہ نہیں مانتا۔ جنہوں نے نہیں مانا انہوں نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے کو کہ چاند 2 ٹکڑے ہو گیا، پھر بھی نہیں مانا۔ دیکھا کہ حضور کے ہاتھوں میں کنکر بول پڑے، چھوٹے چھوٹے پتھر اور سنگریزے، انہوں نے کلمہ پڑھ دیا، پھر بھی نہیں مانا، کہنے لگے جادو ہے۔ تو جنہوں نے نہیں ماننا ان کے لیے تو کوئی دلیل کافی نہیں ہوتی، جو ضدی مزاج ہوتے ہیں۔ جنہوں نے ماننا ہے تو وہ ان کے لیے قرآن کریم میں بے شمار آیات ہیں، نشانیاں ہیں، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور الوہیت کے دلائل ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے۔ یہاں ایک مکڑی کے متعلق ایک دلچسپ مسئلہ علماء نے ذکر کیا ہے کہ مکڑی کو مارنا یہ جائز ہے یا جائز نہیں۔ تو کچھ علماء تو یہ فرماتے ہیں کہ
مکڑی کو قتل کرنا اور مارنا جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو مکڑی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کے موقع پر تشریف لے گئے غار میں تو مکڑی نے باہر جالا تن دیا تھا، تو اس وجہ سے مکڑی کو اگر گھر میں ہو تو اس کو مارنا جائز نہیں۔ اور انہوں نے یہ روایت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کی ہے۔ لیکن کچھ دیگر علماء یہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے منقول ہے کہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ اپنے گھروں کو صاف کرو، مکڑی کے جالوں سے صاف کرو، کیونکہ مکڑی کے جالے اگر گھر میں رہ جائیں تو یہ فقر و فاقہ کو پیدا کرتے ہیں، اس سے فقر آتا ہے۔ لیکن یہ دونوں روایتیں جو زیادہ مضبوط نہیں ہیں، کمزور درجے کی ہیں، تو صحیح مسئلہ کیا ہے؟ علماء کا تو اختلاف ہے، لیکن دیگر روایات کو دیکھتے ہوئے اگر ہم دیگر احادیث کو دیکھیں جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں طہارت اور نظافت کا حکم دیا کہ اپنے گھروں کو صاف رکھو، گھر کے کیا ہے صحن کو صاف رکھو، اور ایک حدیث میں حضور نے ارشاد فرمایا کہ صفائی نصف ایمان ہے، ظاہری صفائی، باطنی صفائی، تو اس لیے ان احادیث کو پیش نظر رکھتے ہوئے علماء فرماتے ہیں کہ مکڑی کے جالے جو ہے نا ان کو گرانا یا ان کی صفائی کرنا یا اس کو قتل کرنا یہ جائز ہے۔ تو اس لیے اگر آدمی گھر میں صفائی کرے تو مکڑی کا جالا بھی کیا ہے اس کو بھی صاف کر دے تو یہ کوئی گناہ نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔